پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے اور غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل بھر میں اور وہ قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے اور غرق کر دیتا ہے فرعون کا لشکر پل بھر میں اور وہ قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا اسی پر ایمان انسان بنا دیتا ہے اور خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بیاں ہوگا خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بیاں ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بیاں ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی فقط ایک قول رضی محمد مصطفیٰ ہوگا خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بیاں ہوگا نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی فقط ایک قول رضی محمد مصطفیٰ ہوگا اور زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوگی زمین مشرق سے مغرب تک برابر صاف ہوگی اور ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پہ زلزلہ ہوگا اور شہید کربلا کا خون جب خاتون جنت مانگے گی شہید کربلا کا خون جب خاتون جنت مانگے گی خدا جانے اس گھڑی کیا ماجرا ہوگا جب واپس سے ایک مرتبہ سبحان اللہ محمد تو وہی حال اچھا ہے میں نے اس لیے کہا کہ مجھے پتہ چلے آپ سن بھی رہے ہیں کہ سو رہے ہیں ایک بار پھر کیا سبحان اللہ محمد تو وہی حال اچھا ہے دل کے حجات محمد تو وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے در ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے دل کے حجات محمد تو وہی حال اچھا ہے بعد حمد کے در ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہے چاند بہت حسین اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے اور جس بار مدینے کا سفر ہو میرا جس بار مدینے کا سفر ہو میرا ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے جس بار مدینے کا سفر ہو میرا ہاں میرے لیے ایک وہی سال اچھا ہے ارے حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے اور ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے ابو بکر عمر عثمان علی یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے اور سر در سے جدا قرآن نہ چھوڑا ارے سر در سے جدا قرآن نہ چھوڑا نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے اللہ اس کے رسول کے دربار بار میں ہم تو سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلے حافظ صاحبان جناب حافظ سید زبیر شاہ صاحب اور حافظ بھائی محمد محبوب صاحب میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں ختم قرآن پر اور وہ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن پاک تراویحوں کے اندر سنا واقع ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحبان کا قرآن پڑھنا آپ تمام احباب کا قرآن سننا اللہ تعالیٰ اپنی بات خیالی میں قبول و منظور فرمائے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر گپ گشائی کرنی ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے عظمت قرآن پر بات کی آج جمعے پر بھی تھوڑی سی بات ہوگی آج میں آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے عظمت انسان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسی عظمت دی ہے اور انسان کو کیسی فضیلت دی ہے اور ہم انسان اپنا کردار کیسا ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں خطبے کے اندر بیٹھی وہاں سے آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آپ فرماتا ہے میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا کیا میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا اب قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے انسان کی فضیلت کو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں بے شمار احسانات ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب فرماتا ہے اگر تم میرے احسانات کو گنتی کرنا چاہو تو تم گنتی نہیں کر سکتے رب فرماتا ہے اگر میرے احسانات کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے اللہ کے بے شمار احسانات ہیں
اور ان احسانات میں سے 4 احسان ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک عجیب حسن ترتیب ہے کہ جو دوسرا احسان ہے وہ پہلے سے بڑا ہے، جو تیسرا احسان ہے وہ پہلے دونوں سے بڑا ہے، اور جو چوتھا احسان ہے وہ اللہ کا وہ پہلے تینوں سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ ان احسانات میں سے پہلا احسان کون سا ہے؟ ان احسانات میں سے پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا بڑا احسان۔ ہمیں دعا نہیں مانگی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنانا، اور ہم دعا مانگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس لیے ہمارا اس وقت وجود بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، پہلا احسان یہ، اور انسان کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمایا حق عطا الانسان حلم من الدہر، فرمایا ایک وقت تھا کہ انسان یہ تو قابل ذکر چیز بھی نہ تھا، ایک زمانہ تھا کہ انسان یہ تو قابل ذکر شے بھی نہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کر کے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنا دیا۔ جمادات، نباتات، حیوانات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جنات یہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ ملائکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ آپ یوں ترتیب دیتے جائیں تو 18,000 مخلوق بنتی ہے اللہ کی۔ تو اللہ نے اس ساری 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ اللہ کا پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو 18,000 مخلوقات میں سے جو افضل بنایا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ جو انسان کو 18,000 پر فضیلت ملی ہے، 18,000 پر برتری ملی ہے، انسان کو جو افضلیت ملی ہے، یہ ہمارے چاہنے سے ملی ہے یا اس کے چاہنے سے ملی ہے؟ 18,000 میں سے جو ہمیں افضل بنایا، جو فضیلت ملی، یہ برتری ملی، یہ ہمارے چاہنے سے ملی یا اس کے چاہنے سے ملی ہے؟ یہ اس کے چاہنے سے ملی ہے۔ اس نے چاہا کہ انسان یہ 18,000 مخلوقات میں سے افضل ہو جائے، اس نے چاہا کہ انسان میری 18,000 مخلوقات میں سے اعلیٰ ہو جائے۔ تو پھر ذرا سوچ کر بتائیے کہ پہلے ہم نے اسے چاہا یا پہلے اس نے ہمیں چاہا؟ پہلے ہم نے اسے چاہا یا اس نے پہلے ہمیں چاہا؟ محبت کی ابتدا پہلے ہم نے کی یا محبت کی ابتدا پہلے اس نے کی؟ محبت کی ابتدا پہلے اس نے کی۔ اس نے چاہا کہ 18,000 میری مخلوقات میں سے یہ انسان افضل ہو جائے، یہ انسان اعلیٰ ہو جائے۔ جب ہم نے اس بات کی طرف توجہ دی، ہم نے دھیان بھی کبھی نہیں دیا کہ اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں سے، اللہ نے 18,000 مخلوقات میں سے ایک انسان بنایا، اور انسان بنا کر پھر اشرف المخلوقات بنایا۔ حضرت باجی مستعمل علیہ الرحمہ اب گلی میں جا رہے تھے، سامنے کتا آ گیا۔ جب سامنے کتا آیا نا، اس کتے نے اپنی زبان کے اندر کوئی بات کی۔ باجی مستعمل علیہ الرحمہ گلی کے اندر بیٹھ کر رونے لگے۔ ساتھ میں مرید تھے، مریدوں نے پوچھا حضرت اگر اس کتے نے کون سی ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے آپ کو رونا پڑ گیا؟ باجی مستعمل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کتے نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا باجی بتا تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میرا وہ کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ اب فرماتے ہیں کتے کی اس بات پر مجھے رونا آ گیا۔ فرماتے ہیں کتا مجھ سے پوچھ رہا ہے اور یہ کتا مجھے کہہ رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے یزید تو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، تیری کوئی ایسی نیکی نہیں تھی اور میرا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، ارے یہ تو صرف بنانے والے کی مرضی ہے کہ اس نے تجھے انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا۔ فرماتے ہیں کتا مجھے کہہ رہا ہے یزید اپنے اوپر فخر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، تو کوئی اپنی نیکی کی وجہ سے انسان نہیں بنا، یہ تو بنانے والے کی مرضی ہے کہ اس نے تجھے انسان بنا دیا ہے۔ جناب کوڑے کو دیکھیے، نقاب
کو دیکھے پیا جس سے چاہے سہاگن وہی ہے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس سے چاہے سہاگن وہی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیے کہ بکری بھی اللہ کی مخلوق ہے، کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن بکری حلال کیوں ہے، کتا حرام کیوں ہے؟ حالانکہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ بکری کو بھی اس خدا نے پیدا کیا، کتے کو بھی خدا نے پیدا کیا، لیکن یہ حلت اور حرمت کا فلسفہ کیا ہے؟ دونوں کا خالق ایک ہے، دونوں کا خدا ایک ہے، لیکن پھر یہ حرام اور حلال کے اندر فرق کیوں ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان سب کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن اسے نگاہ یار نے پسند کیا، اللہ نے اسے حلال کر دیا، اسے نگاہ یار نے رد کر دیا، اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس سے چاہے سہاگن وہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے اگر پیا نہ چاہے تو سگا چچا کیوں نہ ہو؟ ابو لہب سگا چچا تھا، اگر پیا نہ چاہے تو سگا چچا کیوں نہ ہو؟ رنگت گوری کیوں نہ ہو؟ شملہ اونچا کیوں نہ ہو؟ مکے کا وڈیرا اور سردار کیوں نہ ہو؟ اگر پیا نہ چاہے تو جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اور اگر پیا چاہے تو پھر حبشہ کا بلال کیوں نہ ہو، رنگت کالی کیوں نہ ہو، ناک چپٹی کیوں نہ ہو، آنکھیں چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر پیا چاہے تو پھر وہ جنت کا مالک بن جایا کرتا ہے۔ یہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس سے چاہے سہاگن وہی ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم آپ بننے پر جا رہے ہیں، اور بننے پر صرف تھوڑی سی جگہ تھی کہ جس سے صرف ایک بندہ ہی گزر سکتا تھا۔ آپ بننے پر جا رہے تھے اور بننے کے دائیں بائیں دونوں جانب پیچھا تھا۔ آپ بننے پر جا رہے تھے تو سامنے ایک کتا آ رہا تھا، ادھر با یزید رک، ادھر شاہ عبد الرحیم رک گئے، ادھر سامنے کتا رک گیا۔ اب شاہ عبد الرحیم سوچ رہے ہیں کہ کتا راستہ چھوڑ دے، وہ کتا سوچ رہا ہے کہ شاہ عبد الرحیم راستہ چھوڑ دے۔ شاہ عبد الرحیم نے آ کر کتے کو کہا کہ تو راستہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ کتا کہنے لگا شاہ عبد الرحیم تو راستہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ شاہ عبد الرحیم کہنے لگے اس لیے کیونکہ میں بننے سے اترا تو نیچے کیچڑ ہے، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے، میرے کپڑے نجس ہو جائیں گے، لیکن اگر تو بننے سے نیچے اترا تو پہلے ہی نجس ہے، اگر تجھے نجس لگ بھی گئی تو فرق کیا آئے گا؟ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اس کتے نے مجھے کہا، اس نے کہا شاہ عبد الرحیم راستہ تو ہی چھوڑ دے، اگر تکبر میں آ کر مجھے گھٹیا سمجھ کر تکبر میں آ کر اگر تو نے راستہ نہ چھوڑا تو سن لے، راستہ چھوڑے گا تو صرف کپڑے پر نجس لگے گی جو ایک لوٹے سے دھل جائے گی، لیکن مجھے گھٹیا سمجھ کر تیرے دل میں تکبر آ گیا کہ تو مجھ سے افضل ہے، اور اس وجہ سے اگر تو نے راستہ نہ چھوڑا اور تیرا دل پلید ہو گیا تو کتا کہنے لگا پھر صاف سمندروں سے بھی اس کو دھوتا پھرے وہ صاف نہیں ہوگا، صاف سمندروں سے بھی اس کو دھونے پھر وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر تکبر کو ختم کر دو، اپنے اندر عاجزی لے کر آؤ، اپنے آپ کو جھکا دو، کیونکہ جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ پھل اسی درخت کو لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی سفیدے کو کوئی پھل لگا ہو، جو درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے پھل ہمیشہ اسی کو لگتا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا جس بندے کے پاس دولت ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں افضل ہوں، جس بندے کے پاس حسن ہو وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں دنیا کے اندر، میں ہی سب سے بڑا ہوں، اور دوسرے بندے کو ہم گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہوتی ہے کہ جس بندے کو ہم گھٹیا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس بندے کے اندر اللہ نے کوئی ایسی خاصیت رکھی ہو جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہوگی۔ میں نے آپ کو سنائی تھی یہ بات، ایک بہت بڑا سکالر تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے دریا کراس کرنا تھا، وہ جا کر کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی کا جو ملا تھا وہ نوجوان لڑکا تھا، اس کی عمر 20 سال تھی۔ سکالر جب کشتی میں بیٹھا، جو بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پھر جب کسی مجمع میں جا کر بیٹھتے ہیں نا، جب 4-5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں خود انہوں نے علم حاصل کیا ہوا
امتحان لیتے ہیں بیٹھ کر، ان سے پوچھتے ہیں تو کتنی پڑھا ہوا ہے، تیری تعلیم کیا ہے؟ تو سکالر نے پوچھا اس نوجوان سے، کہنے لگا تیری تعلیم بھی ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اس نے کہا نہیں جناب میری کوئی تعلیم نہیں ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا میری کوئی تعلیم نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو سکالر نے کہا بیٹا تم نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بچے نے بات کو سن لیا، چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ جب تھوڑا آگے گئے نا تو وہ کسی دریا کی لہروں میں ڈوبنے لگی۔ جب وہ کسی دریا کی لہروں میں ڈوبنے لگی نا، اب اس نوجوان ملاح نے اس سکالر سے پوچھا، اس عالم سے پوچھا، وہ بچہ کہتا ہے حضرت آپ کو تیرنا آتا ہے؟ سکالر وہ موت کے ڈر سے گھبرا کر بولا، کہتا نہیں مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اس بچے نے کہا، اس نوجوان نے کہا، اس نے کہا حضرت میں نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کی تھی، آپ نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر لی ہے۔ اب دیکھ لو جو تیرنے والی صلاحیت اس بچے کے اندر پائی جا رہی ہے وہ سکالر میں نہیں پائی جا رہی ہے، جو تیرنے والی خوبی اس بچے کے اندر ہے وہ سکالر میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو اپنے اندر عاجزی پیدا کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا کی ہے ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور فضیلت عطا کر دی ہے۔ تو میں آپ سے کر رہا تھا عظمت انسان اور حسن انسان کی یہ بات ہے کہ ایک شخص تھا، سنیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن کیسا دیا ہے۔ ایک شخص تھا اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا، اس کی بیوی بڑی حسین تھی، تو اپنے بیوی کی حسن کی تعریف کرتے کرتے نہ جذبات میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو انت طالق ثلاث، میری طرف سے تو یتیم طلاقیں ہیں۔ جذبات میں آ کر نا وہ یہ جملے بول بیٹھا، جب اس نے یہ جملے بول دیے نا اس کی بیوی اٹھی اور وہ رونے لگی، پردے کے پیچھے جا کر رونے لگے۔ اس نے کہا تم نے تو جذبات میں آ کر مجھے طلاق دے دی ہے، میں جتنی بھی حسین ہوں لیکن چاند سے زیادہ تو حسین نہیں ہو سکتی، چاند کو اللہ نے اتنی روشنی دی ہے اور جذبات میں آ کر تم نے تو یتیم طلاقیں دے دی ہے۔ اب وہ بھی کھڑا ہوا پریشان ہو گیا، وہ علماء کی مجلس میں گیا، ایک جگہ پر علماء بیٹھے تھے اور تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے تھے، ان کے پاس گیا، وہاں پر باقی بھی بیٹھے تھے، شافعی بھی بیٹھے تھے، حنبلی بھی بیٹھے تھے اور ایک حنفی بیٹھا تھا۔ اب وہ وہاں پر پہنچا، اس نے جا کر سے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو یوں لفظ بول دیے ہیں، اب میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وہ جتنے بھی بیٹھے تھے تمام مکاتب فکر والے وہ سب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ بیوی بیوی ہوتی ہے تو چاند سے زیادہ حسین تو نہیں نہ ہوتی، لیکن وہ جو حنفی بیٹھا تھا وہ چپ رہا، اس نے کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب جو علماء بیٹھے تھے ان سب نے کہا حنفی کو کہا، حنفی وہ جو امام اعظم کی تقلید کرنے والا تھا، جس امام اعظم کی ہم اہل سنت و جماعت تقلید کرتے ہیں، وہ حنفی آدمی چپ کر کے بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یار ہم سب نے تبصرہ کیا، ہم سب بولے تو نہیں بولا، تو نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، تو نے کوئی بات نہیں کی اس بات پر۔ اس نے کہا اس لیے کیونکہ میرا فتویٰ تمہارے خلاف جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کیونکہ وہ رب جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے چاند کو پیدا کیا، وہ رب جس نے پھولوں کے اندر خوشبو بھری، وہ رب قرآن کے اندر کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میرے پاس قرآن کی دلیل ہے، اس شخص کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا دلیل دے، دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا سنو، وہ رب جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے پھولوں میں خوشبو بھری، وہ رب قرآن کے اندر کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ رب فرماتا ہے میں نے چاند کو حسن نہیں دیا جو مصطفیٰ کے غلام کو حسن دیا ہے۔ اس نے کہا کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے وہ حسن سورج چاند کو نہیں دیا جو مصطفیٰ کے غلام کو دیا ہے۔ نظام الدین دہلوی لگا ان کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، رب کہنے لگا کاش میں فرشتہ ہوتا۔ نظام الدین دہلوی لگا فرماتے ہیں برکت رب نے تجھے اعلیٰ بنایا ہے تو پستی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ رب نے تجھے اونچا بنایا ہے تو نیچے کیوں جاتا ہے؟ نظام الدین دہلوی کہنے لگا سن میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔
انسان تو وہ ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. رب نے تجھے اعلیٰ بنایا ہے، تو نیچے کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ کاش میں فرشتہ ہوتا، کبھی اوپر کو جاتا، کبھی نیچے کو آتا، کبھی دائیں جاتا، کبھی بائیں جاتا. تو نظاموں کو دیکھ کے رہنا. آپ فرماتے تو عام ملائکہ کی بات کرتا ہے. ارے مجھ سے سن، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، مجھ سے سن. تو عام ملائکہ کی بات کر رہا ہے، تو عام فرشتوں کی بات کر رہا ہے. ارے خدا کی قسم میں مصطفیٰ کا غلام نظام الدین دہلوی کہہ رہا ہوں، تو عام ملائکہ کی بات کرتا ہے. ارے جبریل جو فرشتوں کا امام ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، اس جبریل کی پرواز مکہ تک ہے، نظام الدین لا مکہ تک جاتا ہے. میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو. فرمایا انسان تو وہ ہے جسے فرشتوں نے سجدہ کیا. اب یہاں پر دیکھو ان ساری باتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، انسان کے حسن کو بیان کر رہا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا، لیکن یہاں پر دیکھو انسان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور وہی رب قرآن کے اندر مکے کے کافروں کے بارے میں فرماتا ہے. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. فرمایا کہ اب وہ انسان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، وہی قرآن کے اندر ان کافروں کے بارے میں کہتا ہے. رب فرماتا ہے کہ یہ اتبا شیبہ یہ سارے تھے تو انسان نہ. اور اللہ انسان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے. اب تھے یہ کافر لیکن انسان تو تھے نا. اور اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو فضیلت دی، 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو افضل بنایا. اب تھے تو وہ بھی تھے کافر لیکن تھے تو انسان نہ. اور انسان کے بارے میں رب کہہ رہا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اب وہی رب مکے کے کافروں کے بارے میں کہتا ہے. رب فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ایک طرف ایک فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو میں نے عظمت دی، فضیلت دی، 18,000 مخلوقات میں سے افضل بنایا. اب بھلے وہ کافر تھے لیکن تھے تو انسان نہ. لیکن کافروں کے بارے میں رب فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب بتائیے کہ شرف انسانیت کہاں چلا گیا؟ فضیلت انسان کو کہاں گئی؟ جو اللہ انسان کو برتری عطا کی تھی وہ کہاں گئی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج وہ کہاں گیا؟ اور رب فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. رب فرماتا ہے ان کے دل ہیں کہ سمجھتے نہیں. کافروں کے بارے میں فرما رہا ہے، فرمایا ان کے دل ہیں کہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں. اب تفسیر اٹھائیے اور تفسیر کے اندر پڑھیے. اب اللہ اس کا دل تھا کہ نہیں تھا؟ دل تھا، بات کو سمجھتا بھی تھا. ابو لہب ابو شیبہ یہ سارے ابو جہل، ان کی آنکھیں تھی کہ نہ تھی؟ آنکھیں تھی، دیکھتے بھی تھے، کان تھے، سنتے بھی تھے. لیکن رب قرآن میں فرمایا ان کے دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اب کی مولا کہ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جو کافر سمجھ نہ سکے، جو کافر سن نہ سکے، جو کافر دیکھ نہ سکے. رب فرماتا ہے میرے محبوب کے غلام سن، ارے مصطفیٰ کے غلام سن. فرمایا کہ اس آنکھ کو کبھی آنکھ نہ سمجھنا کہ جو حسن مصطفیٰ نہ دیکھ سکے. فرمایا اس کان کو کان نہ سمجھنا جو عظمت مصطفیٰ نہ سن سکے. فرمایا اس دل کو دل نہ سمجھنا، وہ دل نہیں وہ پتھر ہے جس کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ آواز نہ ہو. اپنی عظمت کو گرگا بھی تھی کیونکہ درجہ انسانوں سے باہر نکال دیا. اتنی ان کے لیے عزیزت کافی تھی کافروں کے لیے. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں کی، آگے فرمایا ایک اور مقام فرمایا اولئک شر البریہ. فرمایا جو کافر ہیں یہ تو سارے جانوروں سے بدتر ہیں. تو بات یہاں پر ختم نہیں کی، آگے فرمایا بل ہم اضل. فرمایا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بات یہاں